رات کے سناٹے میں کچھ دروازے بند رہنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن احمد نے وہ دروازہ کھول دیا جو کبھی کھلنا نہیں چاہیے تھا۔ ہوا چلتی ہے، گیٹ چرچراتا ہے، پرانا اسپتال، باہر دھند، اندر اندھیرا۔ ونگ نمبر 3 پر بورڈ لگا تھا، داخلہ منع ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ کمرہ نمبر 300 کئی سالوں سے بند ہے، مگر آج وہاں کوئی جانے والا تھا۔ احمد، جو ایک وارڈ بوائے تھا، اس نے سنا تھا کہ 313 والے کمرے سے کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ آج وہ سچ جاننا چاہتا تھا۔ کمرہ نمبر 313 کے سامنے آ کر وہ رک گیا، اور جیسے ہی اس نے دروازے کے ہینڈل کو کھولنا چاہا تو ایک دم سے فضا میں ٹھنڈ سی ہو گئی۔ اس نے خود سے کہا، بس اندر جھانک کر دیکھ لوں گا۔ آج اس نے بہت ہمت کر کے اس طرف آنے کا ارادہ کیا، اور جیسے ہی اس نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرا گیا۔ کمرے کے اندر اندھیرا پھیلا ہوا تھا، جیسے وہ اندھیرا اس کو آنے کی مبارک دے رہا تھا اور اسی کا ہی انتظار کر رہا ہو۔ احمد نے ٹارچ گھمائی۔ دیواروں پر خون آلود ہاتھوں کے نشان تھے۔ کون ہے وہاں؟ احمد خون کے نشان دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ خون کے نشان ایسے تھے جیسے وہاں ابھی ابھی یہ داغ کوئی لگا کے گیا ہے۔ احمد کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ احمد جب اس کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا سامان بکھرا پڑا ہے، اور کسی انجان طاقت نے شمعیں روشن کی ہوئی ہیں۔ احمد خود کو مضبوط کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اس نے اندھیرے میں ٹارچ کی روشنی سے جب بیڈ پر روشنی ڈالی تو اسے محسوس ہوا وہاں پر کوئی ہے۔ احمد اس کے قریب گیا، لیکن اس کا دل کانوں میں آ گیا۔ بیڈ پر کوئی لیٹا ہوا تھا جو احمد کے یوں لائٹ لگانے سے اٹھ بیٹھا۔ احمد کے ہاتھوں سے جان نکل گئی، کیونکہ وہ سایہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ احمد نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ایسے میں اس کی ٹانگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ سایہ چلتا ہوا احمد کے پاس آیا، جیسے ابھی کے ابھی احمد کو نگل لے گا، لیکن اب احمد کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ بے بس ہو چکا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب اس کے لیے باہر نکلنا ناممکن ہو گیا تھا۔ دروازوں کی طرف دیکھا تو دروازے بند ہو چکے تھے، جیسے اب وہ کھلنا نہیں چاہتے تھے۔ اس سائے کی آنکھوں میں وحشت بھرا اندھیرا تھا، اور وہ احمد کو گھور رہا تھا، جیسے احمد کو ابھی کے ابھی نگل لے گا۔ اس نے کہا، احمد، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تم اب بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ آوازیں اسے پیچھے سے بلا رہی تھیں، اور ایک آواز مسلسل اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، احمد، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اور وہ بھاگ کر ایک ہی دروازے کے سامنے ٹھہر گیا۔ لائٹ بجھ گئی۔ سایہ ہمیں کبھی احمد نظر آتا، کبھی وہ سایہ نظر آتا۔ ایک دم اس وارڈ میں خاموشی چھا گئی، جیسے وہاں پر کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آوازیں گونج رہی تھیں، تمہیں بہت دیر ہو گئی احمد، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ صبح ہوئی۔ ہاسپٹل کی راہداری میں روشنی تھی، نرسیں چل رہی تھیں۔ نرس رکی، سامنے دیکھا، کل تک وہاں 313 تھا، آج وہ نمبر بدل چکا تھا، اب وہاں لکھا تھا 314۔ لیکن اس کمرے کے اندر کی دنیا بدل چکی تھی، کیونکہ اب اگلی باری اس نرس کی تھی، جو اس کمرے میں آنے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کمرے میں اندر کوئی اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔